مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 8ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار پیج 8، 40 عطار قسط دوسری پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر بھی 8۔ جب تم میں سے کوئی دعا کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ پہلے ہو سکے تو اچھی اچھی نیتیں تو کی ہوں گی آپ نے، مزید کچھ جو بنتی ہوں نیتیں ان پر اب نیت کیجیے گا۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر رب کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک رہوں گا، صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر خود سائیں بھائیوں سے سلام کر کے ہاتھ ملاؤں گا اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا میں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ عثمان رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا پڑوسیوں سے بھی یکساں سلوک کرنا ضروری ہے؟ یعنی اگر دو پڑوسی ہیں اور دونوں کے دروازے قریب ہیں تو کیا ان کے حقوق میں برابری کرنا ضروری ہے؟ کوئی ایک کے قریب ہوگا، دوسرا یا دونوں طرف ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ہے تو یہ دونوں زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اگرچہ وہ قریب نہ بھی ہو پڑوسی تو اس کے اپنے حقوق ہیں۔ ویسے یوں ہے کہ اس طرح پوچھا گیا تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے قریب ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، مگر یہ کہ اس کا تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے پڑوسیوں کا نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کہ اپنے گھر کے ارد گرد 40 دائیں 40 بائیں اس طرح
40 جو گھر ہیں وہ پڑوسی ہیں. یہ غالباً امام زہری کی روایت سے ہے. اور اب بڑے بڑے پلاسے بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مشکل یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ پڑوس میں ہے کون. آج کل انداز زندگی ایسا ہو گیا ہے. لیکن معلومات کر لے. یہاں تو خیر پھر بھی مسلمانوں کا ملک ہے. باہر ملکوں میں اگرچہ مسلمانوں کے ملک ہو، غیر مسلم بھی کافی ہوتے ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں. اور اس کا مجھے بھی تجربہ ہے. یہ کہ واقعی کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پڑوس میں ہے کون. بعض اوقات بعض غیر مسلم اپنی علامت رکھتے ہیں، یہ بھی نوٹ کیا ہے. اپنے دروازے پر کوئی ایسی چیزیں رکھتے ہیں جس سے مجھے کم سمجھ آ جاتی ہے، اور بھی جو وہاں کے لوگ ان سمجھ آ جاتی کہ یہ کون ہے. تو مسلمانوں میں علامت رکھنے کا رجحان کم ہے. کوئی کلمہ شریف ہے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھا ہو، کوئی ایسا اسٹیکر لگا ہو دروازے پر، تو اندازہ ہو جائے یہ مسلمان ہے. لگاتے بھی ہیں، گھر میں داخلے کی دعا لگاتے ہیں بعض لوگ گھر کے باہر، پہ اندازہ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنت رمضان ہیں، یہ ان کا سوال موصول ہوا ہے. کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی رمضان سے پہلے ہی، لیکن اس کی عادت ہے رمضان میں دینے کی، لیکن اب رمضان سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی. سوال میں اس طرح سے جی ہاں، رمضان کا انتظار کیا. ایک تو یہ گناہ کیا اس نے کہ اب انتظار کی اجازت نہیں ہے، اور زکوٰۃ فوراً دے. ہاں، حقدار ہی نہیں مل رہا تھا، کوئی سبب ہو گیا تاخیر کا، وہ الگ بات ہے. رمضان کی فضیلت پانے کے لیے تاخیر کی تو اب فضیلت نہ رہی نا. یعنی کہ مستحب پانے کے لیے گناہ کیا تو اب وہ مستحب رہا ہی نہیں، گناہ ہوا. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک معاف کرے ان کو اور بخشش کرے. اب جو ان کی زکوٰۃ تھی تو یہ اب کیا ورثہ کے پاس گئی ساری رقم، ہے نا. تو ساری رقم اب تو ورثہ کی ہو گئی، کہ زکوٰۃ تو اس نے نکالی نہیں نا. اب ورثہ اگر اپنی مرضی سے، انہوں نے اگر وصیت کر دی تھی تو نکالیں گے زکوٰۃ. وصیت نہیں کی تھی، صرف پتہ ہے ورثہ کو. یہ پتہ ہونا بھی بڑی بات ہے. تو یہ اگر ورثہ سارے بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے یہ صاحبان مل کر یا کوئی ایک آدھ بیٹا زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معافی ہو جائے. کرنا بھی چاہیے کہ ان پر جو بھی زکوٰۃ یا واجبات ہوں، قرضے ہوں، یہ ادا ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام طارق محمود ہے، اور میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ بعض اوقات کسی بیماری یا ناک کی اندرونی سطح کی کمزوری کی وجہ سے ذرا سی تیز خوشبو سر کے درد کا باعث بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں خوشبو کے لیے منع کرنا کیسا، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ خوشبو کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں عذر ہے نا کہ خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کہتا ہوں، جیسے خوشبو لگاتے ہیں ہاتھوں پہ محفلوں میں، تو خوشبو دکھانی چاہیے، یا کوئی سبب ہو سکے جس سے وہ پتہ چلے کہ خوشبو لگانے آیا ہے. اب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو لگاتا ہے، یا پوچھے لگا دوں. کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے کو آپ نے ڈنڈی بڑھائی نکال کر عطر کی اور ہاتھ پر یوں کر رہے یوں لگا دیتے ہیں. اب اس کو چھینکیں شروع ہو جائیں، نزلہ لگ جائے، بیچارے کو تکلیف ہو جائے، تو بعضوں کو الرجی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ٹھیک، پوچھ لینا اچھا ہے. اب آپ بولو فلاں کی محفل میں، فلاں کی محفل میں، بڑے بڑے بزرگوں کی محفل میں لگتی ہے خوشبو اس طرح. لیکن ظاہر ہے میں بزرگ ضرور نہیں ہوں، سمجھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ میں نے جو بات کی وہ چیلنج بھی تو نہیں ہے نا اس کو. اگر کسی بزرگ کو ایسا ہو جائے تو پھر اس مسئلہ یا جو سمجھ آ جائے. لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی بزرگوں کی، لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. توجہ چلی جائے تو یہ بھی منع کریں گے کہ یار واقعی ایسا ہے کہ، اور یہ بالکل مجھے پتہ ہے لوگوں کو الرجی بعضوں کو ہوتی ہے، اس سے ہوگی. اگر بتی جلے گی تو ان کا بیچاروں کا دماغ گھومے گا، وہ بھاگنے کی کریں گے.
اس لیے اگر ایسا کوئی فرد موجود ہے تو اگربتی بھی نہیں جلا سکتے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے مسجد میں جلانی اگربتی، خوشبودار رکھنا چاہیے مسجد کو، تو جلا یہ بیٹھا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے، پتہ ہے کہ اس کو الرجی ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب تم جاؤ اگربتیاں جلائیں گے، نہیں، اللہ کا گھر ہے، آپ کی دادا گیری نہیں چلے گی یہاں، اگربتی فرض یا واجب نہیں ہے مسجد میں جلانا، ایک اچھا کام ہے، خوشبودار چلے جائیں پھر آپ جلائیے گا۔ تو آزمائش بہت ٹھیک ٹھاک آزمائش اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے نیت باندھ رہے اور آپ کے ساتھ جو اسلام میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز وہ بیچارہ وہ تو احترام نماز کے لیے شیشی نکالیں گے، اور جو پھر جب یہ جو آپ کو نماز کے دوران پھر جو یہ خوشبو آتی ہے نا، تو اب تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بس اب نماز ہے آپ ہے اور وہ خوشبو ہے، تو ایسے میں اب اس اگلے کو بھی نہیں پتا تو حضور کہ یہ میں جو خوشبو لگا رہا ہوں یہ پاس والے کو چلتی ہے نہیں چلتی ہے، بڑی آزمائش۔ شاذ و کل معدوم ایسا لاکھوں میں کوئی ہوتا ہوا، باقی جنرلی انسان خوشبو پسند کرتا ہے۔ بعض ایسی اب جو بعض خوشبوئیں آتی ہیں، میں عرض کر دوں کہ کچھ ایسی اس میں ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنا وہ تیز پن اور ایسی عجیب و غریب ایسی عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گلے کو اٹیک کرتی ہیں۔ اب نعت خان بیچارہ نعت پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ یہ نعت خان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے خوشبو لگا دی، تو اب اس کا تو کام ہی گلے کا تھا، اب نعت خان ہے وہ خوشبو ہے اور خوشبو اس کا گلا ہے، اور بس ہو رہا ہے کام۔ گھر میں بھی حضور اگر میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ گھر میں بعض اوقات بعضوں کو خوشبو موافق نہیں آتی، تو گھر میں آپ کو کہہ دیتے ہیں یار یہ خوشبو بہت، تو اب اس کے لیے گھر والوں کی دل جوئی کے لیے یا ان کو اس طرح کی پریشانی سے بچانے کے لیے کیا اس طرح کی خوشبو کو ترک کرنے میں ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ یا اگر لگانا تو الگ سے لگائے، ایسے موقع پر لگائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو کسی کو بھی تکلیف تو دینی نہیں ہے نا، راحت پہنچانی ہے، تو اب اس کی ہر صورت نہ کسی لوگوں کو اپنے شر سے بچانا، یہ شر ہے یہ جو پہنچ رہا ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس کو اپنی خوشبو سے پتہ ہونے کے باوجود تکلیف دے رہے ہیں، تو شر سے بچانا بھی جنت پہ لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب یہ اس واقعی نماز میں کوئی لگائے، اب کیا کرے یار، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ ہو جائے گا، تو اس طرح تو پھر خوشبو لگانا منع کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک حرج والی صورت ہے۔ خوشبو تو لگانی چاہیے، سنت بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، اور اپنے سے بدبو بھی دور ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے فرحت بھی ہوتی ہے۔ میرے کوئی چٹکلا یاد آیا، میں نے ایک نے مجھے کہا کہ یار ایسا اتنے تو عید قریب ہوگی نا کہ عید کے دن میں لگاؤں اور لوگ میرے پاس جگہ ڈھونڈے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے پاس آ کے بیٹھے پاؤں جگہ گھتے کرو ایڈی خوشبو کفے تھی میں من پائی تھے، تو یوں وہ یاد رہے گا مجھے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، لوگ خوشبو پسند بھی کرتے ہیں، جس سے خوشبو آتی ہے اس کو ہی پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بعض خوشبو لگانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں پتہ چل جائے گا کہ وہ سواری آ گئی ہے ان کی، خوشبو پھیل جاتی ہے، مگر یہ جنرلی اچھا ہی لگتا ہے، تو اس لیے ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نا، روکنا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، الا کوئی بولے گا مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اب بچنا پڑے گا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ تو مطلقاً خوشبو کو مائنس کیسے کر دیں، پھر تو بدبو کا دور ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام عابد اتاری ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اکثر حق مہر کی صورت میں لوگ سونا دے دیتے ہیں، تو یہ حق مہر کی صورت میں سونا دینا کیا جائز ہے؟ جائز ہے، جبکہ وہ اس کی مقدار جو بھی طے ہوئی تھی اور نہیں طے ہوئی تھی، تو جو اس برادری میں ادھر رائی جو ہے نا اس طرح اگر یہ اس مقدار میں ہے تو سونا دے، چاندی دے، رقم دے، جو بھی دے، کپڑا دے، جو طے ہو گیا وہ دے دے۔ یہ مہر ہے، حق مہر ہے حضور؟ اب حق مہر بولتے ہیں، آئیے ہمارے عوام چلتا ہی بولتے ہیں حق مہر، تو مجھے تو کوئی حرج تو نہیں لگتی اس میں،
مراد تو وہی ہے مہر. مہر. میرا نام محمد شہزاد ہے. میرا عزت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم زیورات جو ہیں تو کسٹمر کو دیتے ہیں تو نگینے کے ساتھ ویٹ کیا جاتا ہے، تو کل کو وہ زیورات جو سیل کرنے آتے ہیں تو ہم وہ نگینے کاٹ کے لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جو طے ہو جائے. یہ جو گاہک اگر واپس آیا ہے دینے کے لیے، جبکہ سودا ڈن ہو گیا تھا، بے کمپلیٹ، یعنی کہ جو بھی وہ سیل جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا خرید و فروخت کا، تو اب یہ کہ جو آیا تو ایک نئے سرے سے یہ ایک سودا ہے، تو اب اس میں جو بھی طے ہو جائے آپ نگینہ کاٹ کے لیں گے. تو اب اگر وہ بولتا ہے کہ میں نگینے کے بغیر بیچوں گا، تو اب جو بھی طے ہو جائے آپس میں وہ درست ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام خرم شہزاد اتاری ہے. میں فیضان مدینہ اوکاڑا میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سونے کی زکوٰۃ میں مارکیٹ ویلیو سے کیا مراد ہے؟ جب سونا بیچنے جائیں تو ریٹ کم لگتا ہے اور جب وہی خریدیں تو مہنگا ملتا ہے. رہنمائی فرما دیں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. اصل یہ ہے کہ جس پر وہ فروخت کرنے جائے گا، یعنی جو اس کی رقم اسے ملے گی اس مال کے اوپر، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. یعنی جتنا سونا اس کے پاس ہے ابھی مارکیٹ میں بیچنے جائے گا تو جو اس کے سونے کی قیمت دکاندار لگائیں گے، یعنی بازار کے اندر جو اس کی قیمت لگتی ہے اس کو مارکیٹ ویلیو کہیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. مارکیٹ ویلیو قیمت فروخت پر جو اس وقت رقم ملے گی جی وہ کہلائے گی. جی یہ بہت اہم بات ہے. میں اسی طرف توجہ چاہ رہا تھا کہ لوگ اس وقت زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آج جو ان کے گھروں میں سونا رکھا ہوا ہے اس سونے کو یہ آج کی مارکیٹ ویلیو سے چیک نہیں کرواتے کئی لوگ، اور اپنے حساب سے یہ دیکھ لیتے ہیں. تو اب ان کو آج جو زکوٰۃ نکالنی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جو بھی گولڈ ہے یا جس طرح کی جو چیز ہے اس کی آج کی مارکیٹ ویلیو چیک کر لیں تاکہ اس کی زکوٰۃ پراپر کیلکولیشن ہو سکے کہ بھائی اتنا سونا ہے اور اس کی اتنی زکوٰۃ ان کی بنتی ہے، ورنہ اندازے سے یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس میں وہ مارکیٹ میں دونوں طرح کی ویلیو ملیں گی، ایک خرید کی ملے گی، ایک فروخت کی ملے گی. تو جو بیچنے والا دکاندار ہوگا وہ تو مہنگا بیچتا ہے، لیکن اب یہ لے کے جائے گا مارکیٹ میں تو اس کی ہو سکتا ہے کہ ویلیو کچھ کم ہوگی. تو اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو فروخت والی قیمت ہے جو فروخت کرنے جا رہا ہے اس کی ویلیو لگ کر اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. جو فروخت کی اس پر یہ مارکیٹ ویلیو ہے جس بھاؤ پہ اس نے بیچا. آپ تو مطلب یہ کہ دام تو واقعی روز بڑھتے ہیں، یہ تو اب تو لاکھوں پر پہنچ گیا دام. آپ کو یقین نہ ہے، میں جب میرا لڑکپن تھا تو سونا بازار سے گزرنے کا ہوتا تھا، میرا صرافہ بازار کو وہ لکھا ہوتا 100 روپے تولہ سونا، چاندی غالباً 1 روپے کا تولہ تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. اتنا سستا تھا سونا، اس میں آمدنیاں بھی کم تھی. پھر بڑھتے 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 اب تو 1.5 لاکھ کا تولہ ہو گیا، 2 لاکھ سے اوپر کا تولہ ہو گیا سونا، 3 لاکھ کے اوپر. اللہ حکم، مجھے یاد ہے مطلب 100 روپے لکھا ہوتا تھا، 100 روپے کا سونا 1 تولہ 100 روپیہ دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد راہب ہے اور میرا تعلق جویلر کمیونٹی سے ہے، گلف مارکیٹ سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہوتا ہے اور نقد میں کچھ نہیں ہوتا تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ صرف 5 تولہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ویسے کچھ وہ جیب میں نقدی ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے. اگر واقعی یہ درست ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے مال اس کے پاس جو زکوٰۃ کے لیے، جس میں زکوٰۃ میں جو کاؤنٹ ہو، اور صرف 5 تولہ ہی سونا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 7.5 تولے اس کی نصاب ہے. اچھا تاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگلی صف پر کرنے کے لیے آگے اگر جگہ ہو تو کیا کوئی نمازی کے آگے سے گزر کر وہ جگہ پر کر سکتا ہے؟ یعنی صفیں بن گئی اور آگے کی کسی صف کے اندر جگہ خالی ہے
تو اب یہ آئے تو دیکھا کہ آگے کی صف میں جگہ ہے، تو نمازیوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو بھرنا ہوگا، جو بھی گیپ ہے اس کو ختم کر دے، سب آپ کا کام ہے۔ یہ دیکھ لے کہ کسی کو دھکا وغیرہ نہ لگے، جھگڑا وغیرہ نہ ہو جائے۔ تو یعنی کہ امام کا سترا جو ہے نا، یہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب جیسے اس طرح سائڈ سے آیا اور پوری صف میں یہ چلتا ہوا نمازیوں کے آگے سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آ گیا اور جگہ پر کر دی۔ جو چیر کے جائیں گے نا، اس کو دھکا مارا، اس کو دھکا مارا، تو یہ نہیں ٹھیک۔ اس سے مطلب پریشانی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور تکلیف بھی پہنچے گی دوسرے کو۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ، ہر کسی کے لیے خاموش رہ کے دیکھ، تجھے سمجھتا کون ہے۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے۔ اچھا، یہ شعر کے انداز میں لکھا ہے، ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ، تجھے سمجھتا کون ہے۔ اب یہ کوئی خاص موقع ہی کے تعلق سے اس کو بول سکتے ہیں، ورنہ اب میں مسلسل بول رہا ہوں، اب میں الفاظ ضائع کر رہا ہوں یا اپنے الفاظ جو ہیں اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں۔ یار نیکی کی دعوت تو وہ گفتگو ہے جس پر قیامت میں حساب بھی نہیں ہے، یہ الفاظ ضائع نہیں ہو رہے۔ اب فضول بک بک جو کرتے ہیں، ظاہر وہ تو الفاظ وہ ضائع تو یہ ہو گئے ان مانو کر ضائع، لیکن یہ الفاظ باقی رہیں گے قیامت کے دن۔ یہ جو بھی فضول باتیں ہیں نا، یہ قیامت کے دن کڑی دھوپ ہوگی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے، اور ایسے میں جتنی بھی فضول گفتگو کی ہے نا زندگی میں، وہ سارا رجسٹر پیش کیا جائے گا اور یہ پڑھ کر سنانا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے، اور پھر اس کا حساب بھی لگایا جا سکتا۔ میں نے حساب لگا کر بھی اس کو لکھا اپنے رسالے میں، وہ خاموش شہزادہ میں۔ روز کا مطلب سپوز کرو کہ آدھا گھنٹہ بھی کوئی فضول بولتا ہے تو 1 مہینے کے 15 گھنٹے ہو گئے، سال کے کتنے ہو گئے؟ 60 سال کی زندگی، 70 سال لمبی زندگی بھی ہم سبھی مانگ رہے ہیں۔ تو اس ساری یعنی کہ کئی مہینے اس حساب سے بن جاتے ہوں گے بعضوں کے، جو فضول جس میں گفتگو کی ہے۔ اب اتنی یعنی کہ دیر تک یہ پڑھ کر اس کیفیت میں سنائے گا کیسے؟ یہ ہے فضول باتوں کا گناہ بھری گفتگو، اس کا تو پھر عذاب ہے، اور عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے اس پر۔ یہ اس لیے وہ مطلب یہ کہ بندہ خاموش رہے، کام کی بات کرے، وہ بھی کم الفاظ سے چلائے کام، اگر چل سکتا ہو اور سامنے والے کو تشویش یعنی پریشانی نہ ہوتی ہو، کم الفاظ سے گزارا۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے، یہ ہم لوگوں کا چونکہ عادت نہیں ہوتی نا، تو اس لیے کئی جملوں میں ہم اپنی اسی بات کو کرتے ہوتے ہیں، جو مطلب کبھی اشارے سے جواب دے دیا تو بھی گزارا ہو جاتا ہے، کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ الحمدللہ، جواب ہو گیا۔ اب اس میں تفصیل میں اتنے بجے کھایا اور یوں کھایا، مزہ آیا مزہ نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، تفصیل وہ پوچھ نہیں رہا۔ لیکن ہم لوگ جو بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کام پر نماز پڑھ لی، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہو گیا، وہ کافی جواب ہو گیا، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو 2 باتیں میرے ذہن میں آئی کہ جس کو ہم خالی اشارے سے یا خالی ساری لا دیتے ہیں اور سامنے والوں کو پریشانی، اب پریشانی نہیں ہونی چاہیے سامنے والوں کو، ایسا مبہم انداز نہ ہو کہ وہ بیچارہ 2 سوال اور کرے گا، یار کیا مطلب ہے آپ کا، کیا کہا آپ نے۔ جیسے مجھے صوتی پیغامات آتے ہیں نا، مجھے تجربہ ہوتا ہے اس کا، تو بیماریوں کے پریشانیوں کے آتے ہیں، وایا وایا آتے ہیں، میرا نمبر عام نہیں ہے، تو پھر جس نے بھیجا نا، اگر میں کہوں 100 مرتبہ تو مجھے 100 مرتبہ پوچھنا پڑتا ہے، یار یہ کون ہے؟ کہ بندہ دیکھ کر بندہ بعضوں کا جواب نہیں دینا ہوتا، یہ بھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو پتہ تو چلے، یہ تجسس ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ کس کا صوتی پیغام ہے۔ تو اس لیے میں مطلب آپ سے مشورہ بھی دوں گا کہ اب جیسے کہ میں نام نہیں بھی لوں نا، تو میں بولوں کہ یار میری آواز
تو سب سمجھ جائیں گے، جو اپنے جن کے اپنے تھوڑے بہت بھی تعلقات ہوتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی بات میں سمجھ جاؤں کہ یہ کون ہے۔ اس نے مجھے پہلیاں بجھانے کے بجائے یہ نیت نہیں ہوتی ہوگی، بٹ اپنا نام لے لے کر فلاں پہچان کے ساتھ میں فلاں بول رہا ہوں، یا پیغام ختم کرنے کے بعد آخر میں نام ہو، انہیں میرے لیے جو بھیجا یہ صرف میرے لیے بھیجا ہی نہیں، اگر اس کی عادت بنانا کوئی کرتا ہے اس طرح، میں نے نوٹ کیا ہے، وہ اپنا نام لیتا ہے تو اس طرح تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ ایک تعداد حضور تحریری طور پر واٹس ایپ بھیجتی ہے نا، تحریری طور پر بھی اس میں بھی لکھتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، نام اتنا لمبا لچ، اب ہم ڈھونڈتے رہے کہ اس کا یہ ہے کون، اب اوپر جاؤ نیچے جاؤ وہاں سے پتہ نہیں چلتا، پھر کئی جگہ اس کی وائس سنو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر ایک کا نمبر اس کے نام کے ساتھ ہر ایک کے پاس لکھا ہو، یہ ضروری نہیں، موبائل چینج ہوتا ہے تو بھی چینج ہو جاتا ہے، نمبر چینج ہوتا ہے تو بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ حضور ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کے ساتھ تو کہ یہ بہت ہوا ہوگا، کوئی ملتا ہے آپ کو اور کہتا ہے اور کیا پہچانا آپ نے، اب حضور اب کیا بولے کچھ سمجھ نہیں پڑتی، واقعی نہیں پہچانا اس کو، اور وہ اتنی اچھا وہ پہچان پر ہی اتنا اچھا، اب اس کو غور سے دیکھو نا، پہچانو وہ یاد ہے، ارے بھائی 5 منٹ وہ لے لیتا ہے یاد کرنے، بول دے بھائی ادھر ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بھی پہچان ہو یہ ضروری نہیں ہے تو اس کو واقعہ یاد ہے۔ اب ہر ایک کو وہ واقعہ یاد ہو کہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ ذہن پر نقش ہو گئے کہ خواب میں بھی آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، تو ایسا تو ہر ایک کے ساتھ حضور نہیں نہ ہوتا، تو کیا کرے ایسے حالات میں کہ جب آدمی بولے کہ اور کیا پہچانا آپ نے، نہ بول دے اور کیا، نہ کٹ گئی اسے، باپ رے باپ، وہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ مجھے سب پہچانتے ہیں یا یہ مجھے پہچانتا ہے۔ میرے لیے تو یہ واقعی آزمائش ہے، آپ کو یہ، میرے کو تو اس طرح بھی ہوتا تھا، ایک بار آپ موجود تھے میرے پاس، کوئی صاحب شخصیت تھے شخصیت کیسے بگڑے ہوئے تھے، آپ پہنچاتا ہوں ماضی میں آپ کو، کہ مجھے آپ کے پاس اتنا بولا کہ بھائی میرا نام لے لو، مجھے بلا لیں گے، تو پھر جب پتا چلا کہ کوئی صاحب ہے فلاں فلاں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، تو مجھے نام ابھی بھی یاد نہیں ہے ان کا، تو وہ مطلب یعنی کہ ناراض ہو رہے ہیں، اور یہ تو پھر شاید ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یار بھیج دو، ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا۔ اور پھر آ کر یہ جو بگڑے ہوئے تھے نا، کہ کوئی سی ترکیب آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو خاص آدمی ان کو آنے دیا جائے، تو عام ہے کون یار، خاص لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، عام لوگوں کو منع ہے، جو بورڈ لگا دیا جائے کیا، تاکہ ہم اپنے گھر جا کر رکیں کہ دعوت اسلامی میں ہم نہیں جاتے بھائی، یہ خاص لوگوں کی دعوت اسلامی ہے۔ تو یہ بیچارے بھولے والے لوگ ہوتے ہیں، بھلے شخصیت، تعلیم، شخصیت، پارٹی جو بھی ہو، عقل خوش نصیبوں کا حصہ ہوتا ہے، عقل سلیم جو ہے نا، سلامت عقل، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، کہ یہ بولا ہوا ہی نہیں، مطلب ایک مشہور آدمی ہے، اس کو مطلب اس طرح بولا کہ مجھے بلا لیں گے اور یہ مجھے نام لے لو خالی، اب یہ بتا ہزاروں کے نام کہاں یاد مجھے رہیں گے یار، تو اس طرح کرتے ہیں بیچارے، بولے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی تجربہ اور طرح طرح کے تجربات ہیں۔ دعا کے لیے تو اتنا مطلب، ایک مجھے یادگار واقعہ میرا، یادگار شخص ہے، ایک بار نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ، میں کبھی اس کی وہ نائی تھا، ہیئر ڈریسر، کرسی لگا کر نہیں گلی میں کرتے ہیں، اب میں گزروں وہاں سے، کبھی یہ دیکھ لے مجھے، میاں دعا ہوا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھا کریں، میاں دعا کی، میں سے گلی سے گزرنے سے کتراتا تھا کہ یار یہ دیکھ لیں گے تو گلے پڑیں گے، تو یہ میں نے اس لیے بتایا، میرے ذہن میں تھا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مت کرنا یار، اس سے لوگ آپ سے نفرت کریں گے، گن کھائیں گے، بھاگیں گے دور، سب بولنا نہیں ہوتا یار کہ وہ دعا نہیں کرتے ہو، یا نام لے کر میرے، یہ بھی نہیں بولا کرو میرے نام لے کر دعا کرنا، اچھا چلو بول نام لے کر دعا کرنا بول بھی دیا، چلو وہ ہاں مت کہلوا اس کو، بیچارہ پھنسے گا، پھر ہاں بولے گا تو خیر پھنسے بھی نہ بھی پھنسے، لیکن یہ کہ جب یہ آ گیا حج پر سے، عمرے پر سے، اس وقت ایسی آزمائش ہوتی ہے، اس کو پکڑ دیں، دعا کیجیے میرے لیے، اب تو جواب اس کو، ہاں بولو تو کی نہیں تھی اصل تو جھوٹ ہو جائے گا، نہ بولو تو لیکچر سنو گا، ہم غریبوں کو یاد رکھے گا، ہم کیا کہاں یاد رہیں گے بھائی،
تو گناہگار لوگ ہیں، آپ لوگ نیک آدمی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکچر سننا پڑے گا، لیکن جھوٹ تو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں بولنا نہیں ہے. اگر بولو کہ ساری امت کے لیے دعا کی تو اس میں یہ آت تو گیا، لیکن وہ اسپیشل دعا، خصوصی دعا، اسپیشل دعا، میرے لیے اسپیشل دعا کرنا، خصوصی دعا کرنا، یہ بھی عام طور پہ لوگ بولتے ہیں. خصوصی اسپیشل کیا ہے یار؟ دعا. جیسے حق مہر پر بات چلی تھی، کہ حق مہر کیا مہر. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ الٹے سیدھے جواب سوالات کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں. ایک گھر میں ہم گئے، کسی پرانی بات ہے، ہمارا گھر تلاش کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی، الگ ہوئی تھی. گھر سجا ہوا کوئی گھر کے ہمارے باہر تو نہیں پڑا، ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے. اب یہ ایسا سوال کر رہے ہیں، اس کو بھی گلاٹی کھلانی پڑتی ہے کہ جو سچا بھی ہو جائے اس کو برا بھی نہ لگے. اب بولیں کہ بہت تکلیف ہوئی یا تکلیف ہوئی، آپ کا گھر یار بہت دور ہے، تو یہ پھر مسائل نہیں بالکل یوں کر کے یوں آ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بک بک کی عادت نثر حشر فسادے، بک بک کی عادت نا سر حشر فسادے. اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. یا رب سوا کچھ کبھی بولو، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو. اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. ہر لفظ کا کس طرح حساب آغا میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب آغا میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب آغا میں دوں گا. زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. روشنی رمضان، روشنی رمضان، روشنی ہے رمضان، روشنی ہے رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب مصطفیٰ تو مجھے ہر جگہ بلا، آنکھیں میں دیکھ لوں آغاز کعبہ تیرا. پہلے افضل کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جزاک اللہ خیرا امیر
पांचों नमाजों के नाम बताती हूँ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुझ तो सके मेरे ताके पैमान है। रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, आज मेरा फर्ज रोजा है, इसका ख्वाब मैं आपको पेश करती हूँ। आज मेरा पहला रोजा है। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, आज मैंने पहला रोजा रखा है। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं हैं। सदकरो मरहबा। अल्लाह इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि अगर कोई शौहर बीवी पर हाथ उठाता हो, मार पीट करता हो, जिससे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता हो, घर का माहौल ख़राब हो जाता हो, तो ऐसी सूरत में क्या अपनाना चाहिए? इस हवाले से शरीयत क्या रहनुमाई करती है? माज़अल्लाह, अगर कोई मारपीट करता है शौहर बीवी को तो सख्त गुनाहगार है। अगर शदीद मार मारता है तो इजाज़त ही नहीं इसकी, न शरीयत में इजाज़त है न कानून में इजाज़त है। तो गवर्नमेंट अदालत में भी कोई चला गया कोर्ट में तो वो शौहर की मार सारी निकल जाएगी, इस तरह करता है तो इसलिए बिल्कुल मारपीट न की जाए। आखिरत में भी फंसेगा। नाहक किसी को मारना, आम मुसलमान को भी नाहक ईजा देना, ये गुनाह का काम है। और जब एक औरत जो बीवी इसके तो अपने हुकूक है, अपने हुकूक हैं, तो उसको मारना जो अपनी मातहत है और ईजा देना, जुल्म करना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। यानी जिसने बिला वजह शरई किसी मुसलमान को ईजा दी, ने तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह पाक को ईजा दी। अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देने वालों के बारे में अल्लाह पाक 12-22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया व आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। तो जरा सोचिए कि कौन सा मुसलमान इस बात को गवारा करेगा कि वो अल्लाह और रसूल को ईसा दे और जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक करार पाए। हम कहरे कहार व गज़ब जब्बार से उसी की पनाह मांगते हैं। खुदाया किसी का ना दिल में दुखाऊं, अमा तेरे अबदी अजाबों से पाऊं। तो इस तरह मतलब जो शोहर अपनी बीवी को मार पीट करता है और जुल्म कर रहा है तो उसको तौबा भी करनी है, खाली तौबा से भी गुजारा नहीं है। जी हाँ, जिस पर जुल्म किया उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है, उसको राज़ी करना होगा। है बड़ी मतलब है कि ये सुबकी महसूस करता है आदमी, लेकिन अपनी बीवी से माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। आज नहीं तो क़यामत में फिर उसको नेकियां देनी पड़ेंगी और उसके गुनाह लेने पड़ेंगे अगर नेकियों से भी उसका हक अदा ना हो सका तो। ये क़यामत की शर्म व हया, क़यामत का मामला बहुत मुश्किल है। दुनिया में माफ़ी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है, इससे माफ़ी मांग। अगर जुल्म किया है और मारा है और शदीद मारा है, शदीद मारना जुल्म है कि इजाज़त है ही नहीं मतलब मारने की इस तरह।
بعض لوگ مارتے ہیں واقعی ڈھور مارنا جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، بات بات پہ مارتے ہیں بیوی کو، وہ بالکل یعنی کہ ایسا جو بھی کرتا ہے آخرت میں اس کی خیر نہیں ہے، بچ کر کہاں جائے گا. اس لیے دنیا میں ہی توبہ بھی کر لے اور اسے معافی مانگ کر اس کو راضی کر دے اور اس سے بچ کر بھی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا وظیفہ ہیڈنگ ہے اولاد نرینہ روزی میں برکت. یا اولو 40 بار پڑھ کر پانی یا شہد ملے پانی پر دم کر لے اور اس گلاس جس پہ دم کیا آدھا خود پیے اور آدھا زوجہ کو پلائے. انشاءاللہ الکریم بیٹا ہوگا اور رزق میں بھی برکت ہوگی. اور یہ عمل 40 دن مسلسل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام ماہ قرآن، السلام ماہ غفران، السلام ماہ رمضان، السلام ماہ رمضان، نعمت رحمان تحفہ یزدان، تحفہ رمضان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف، تیری آمد سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف، ساتھ ہے تیرے عظمت قرآن، عظمت ماہ رمضان، اے ماہ رمضان. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پاپا جان میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا. امیر اہل سنت فیضان رمضان میں یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ روزہ دار کے سونا عبادت ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلمنی اللہم اللہم سلمنی سلمنی من رمضان من رمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان لی وسلمہ منی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام وقاص سعیدی اتاری ہے. ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. امیر اہل سنت میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ آیتیں اس میں مٹ چکی ہیں. لوگ اس پیالے کو برکت کے لیے شفا کی نیت سے اس میں پانی وغیرہ پیتے ہیں. اب اس میں کچھ آیتیں مٹ چکی ہیں تو اب اس میں پانی پینے کا کیا حکم ہوگا اور اسے بے وضو چھونے کا کیا حکم ہوگا؟ امیر اہل سنت آپ کے پاس بھی اس طرح کے کچھ پیالے وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے. میرے پاس ہوتے ہیں، آپ نے ڈن کر دیا. میرے پاس اس طرح کا پیالہ نہیں ہے، نہ میں استعمال کرتا ہوں اس طرح کے پیالے. البتہ یہ کہ کسی پیالے یا پلیٹ میں آیت لکھی ہوئی ہو، آیت مبارکہ، تو بنیت استشفا شفا کی نیت سے اس میں پانی ڈال کے پینا جائز ہے. اس کے علاوہ ویسے استعمال نہیں کر سکتے. اس کو بنیت استشفا لکھا ہے کہ شفا کی نیت سے پیے، ورنہ وہ آیتوں کا اگر مطلقاً پیالے میں آیت لکھی ہو ہم استعمال کریں گے تو پھر ادب ہو نہیں سکے گا. تو شفا کے لیے تو انسان کا وہ دل ہے نا، خود ہی وہ ادب چاہے گا، ورنہ یہ کہ مشکل ہو جائے گا ادب کرنا، کمی آ جائے گی.
اب یہ کچھ مٹ چکی ہیں، یہ اس میں اب کتنا حصہ مٹا ہے، اب کہیں ایسا ہو کہ معنی ہی بدل گئے ہوں اور وہ آیت پھر آیت نہ رہی ہو، تو وہ تو کوئی جو ماہر ہو، جو اس عالم، اور ہر عالم نہیں سمجھ سکتا اس کو، ماہر ہو وہ سمجھے گا کہ یہ معنی فاسد ہو رہے ہیں یا کیا. کہ بعض وقت آیتوں کے دو حصے کر بھی دیں تو معنی فاسد نہیں ہوتے، کہیں ایک حرف کم ہو گیا تو معنی کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. یہ ماہر ہی بتا سکتا ہے اس کو دیکھ کر، تو ان کی خدمت میں آپ پیش کریں، وہ دیکھ کر آپ کو رہنمائی فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ بے وضو چھونا اندر لکھی ہوئی تو باہر سے، کیونکہ وہ دبیز ہے نا. اچھا پوری آیت لکھی ہوئی ہے، ہاں تو اس میں اور کچھ اردو وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو پھر تو بے وضو کہیں سے بھی نہیں چھو سکیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے رکن شورا حاجی امین حضور کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے ہوئے، اور وہاں سے ان کا پیغام آیا ہے کہ یہاں سے 76 اسلامی بھائی ان کے کہنے کے مطابق 12 ماہ کی انہوں نے نیتیں پیش کی ہیں. سبحان اللہ. حاجی امین نے لگتا دھوم مچا دی ہے. پھر ان کو کراچی میں رہنے کون دے گا؟ لوگ بلاتے رہیں گے، یہ بھاگتے رہیں گے، ہیں بزرگ سے نظر بزرگ آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو. چلو اللہ برکت دے آپ کو اور دین کا کام آپ کے ذریعے ترقی کرے. یہ جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں اعتکاف ایک ماہ کے، تو وہاں بھی ہمارے ذمہ داران اور دیگر جو نگران وغیرہ موجود ہیں وہ بھی اس پہ کوشش کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو چاند رات کو 12 ماہ کے قافلوں کی انشاءاللہ دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ یہ تو حاجی امین جیسے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دیگر ذمہ داران کو ساتھ لے کر ہی سب مل کر ہی کرتے ہیں، لیکن ایک جب کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اچھا اثر پڑتا ہے، اور جو دیگر ذمہ دار ہوتے ہیں جب باہر سے کوئی جائے رکن شورا جائے تو اور مطلب ان کو جذبہ ملتا ہے. تو یوں ماشاءاللہ سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے سبھی نے مل کر مطلب یہ اتنی ساری یعنی کہ اتنا فگر بنا لیا ہوگا. سب کو اللہ برکت دے، اور سب ماشاءاللہ اسی طرح کوئی رکن شورا آ کر آپ کو چلائے، اس کی ضرورت نہ رہے ایسے کیوں جائے، تو پھر رکن شورا کسی اور ملک میں بھیج دیا جائے، وہاں جا کے لوگوں کو جگائے اور چلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سید یوسف سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں نماز پڑھنا منع ہے، کیا ان اوقات میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کرنا بھی کیا منع ہے؟ سجدہ شکر تو منع ہے. سجدہ تلاوت میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر اسی وقت کے اندر آیت سجدہ پڑھی ہے تو کرنا تو جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو تاخیر کرے، مؤخر کرے یہاں تک کہ وقت مکروہ نکل جائے اور جو ستھرا وقت ہے وہ آ جائے. اور اگر اس پہلے سے پڑھی ہے تو پھر اس وقت کے اندر سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ شکر مطلقاً منع ہے. میرا نام محمد محسن ہے. میں عرصہ تقریباً 20 سے 25 سال سے موبائل کے کاروبار سے منسلک ہوں. میرا سوال ہے امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب سے کہ ہم لوگ عام کسٹمر کو موبائل دے رہے ہوتے ہیں، دکاندار کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو اکثر دکاندار جب مجھ سے ریٹ لیتے ہیں تو میں نے کہا یہ موبائل 25,000 روپے کا ہے، جس کی ریٹیل قیمت جو کمپنی کی طرف سے 26,000 یا 27,000 ہوتی ہے، میں اسے 25,000 روپے کا بولتا ہوں. لیکن وہ کہتا ہے یار کچھ اور ڈسکاؤنٹ وغیرہ کچھ کر دو، تو میں کہتا ہوں ان کو یار 1,000 روپے آپ کم دینا، لیکن کیش دو گے تو میں 1,000 روپے کم کر دوں گا، کیش نہیں دے رہے تو میں 1,000 روپے کم نہیں کر سکتا. تو میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اس دکاندار کو اس طرح کہہ سکتا ہوں. میری اگر رہنمائی فرمائیں گے الیاس صاحب تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. ماشاءاللہ. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ نقد سستا دیا، ادھار مہنگا دیا، اتنی حد تک تو جائز ہے. پھر اگر
मुद्दत तय हुई कि भाई इतनी मुद्दत में देगा तो इतने में तुमसे लूंगा, यहाँ तक भी ठीक था कि ये दे दे चले। अब उसने टाइम बढ़ा दिया अदा करने में, तो अब इससे वो मजीद आपने बढ़ाना शुरू कर दिया लेट फी, ये जायज नहीं है। बाज कंपनियां और देती हैं इस तरह किस्तों पर और ये यूं करते हैं, तो ये यहाँ नाजायज सूरत बन जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, एक इस्लामी भाई का हैदराबाद से बयान है। वो बताते हैं कि उनके घर वाले एक मरतबा मदनी चैनल देख रहे थे और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल पर गीबत के ताल्लुक से समझा रहे थे कि ये चीज़ें गीबत है, हमें इससे बचना चाहिए, इसका कितना गुनाह है, हमें गीबत नहीं करनी चाहिए। अब वो बताते हैं कि मदनी चैनल की बरकत से, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने समझाया, तो घर वालों का इतना अच्छा जहन बना कि एक मरतबा उनके जो बच्चे थे वो घर से बाहर किसी काम से गए। बाहर जब वो किसी काम से गए, थोड़ा वो लेट हो गए। अब जो उनके दूसरे बच्चे थे, उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि भाई सामान लेने गए और काफ़ी ताख़ीर हो गई है, ये बहुत सुस्त हो गया है। मदनी चैनल के नाजरीन, अब जो उनकी वालदा थी, मदनी चैनल देखने के बाद उनका इतना प्यारा जहन बन गया कि उन्होंने अपने उस बच्चे को समझाया कि बेटा, आपने ये जो भाई के ताल्लुक से गुफ्तगू की, इसमें जो आपने ये जुमला कहा कि बहुत सुस्त हो गए, आप जरा गौर कर लें, कहीं ये गीबत तो नहीं हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मदनी चैनल की बरकत से इतना अच्छा माहौल बन गया है घर का। अगर कोई कभी किसी की गीबत इस तरह कर बैठता है तो घर वाले आपस में बोलते हैं कि आप गौर कर लें, ये बात कहीं गीबत तो नहीं हो गई, जरा सोच लें, जरा देख लें। इस तरह उनका पूरा घराना गीबत से बचा रहता है, गीबत से महफूज रहता है। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाअल्लाह 10 रमज़ान को मदनी चैनल के 17 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसी कई मदनी बहारें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की वजह से, जिनके घरों मदनी चैनल चलता रहा, मदनी मुज़ाकरे देखे, दारुल तहले सुन्नत के प्रोग्राम देखे और कई प्रोग्राम देखते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं। बेनमाजी नमाजी बने हैं, घर में बेअमनी थी, पूरा अमन हो गया, अमन पैदा हो गया घर के अंदर, और भी बहुत सारी बरकतें नसीब हुई हैं। तो इंशाअल्लाह 10 रमज़ान को मिलकर मदनी चैनल की 70वीं सालगिरह भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। 70वीं सल्लु अलल हबीब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है, इससे क़यामत के दिन रोज़ादार दाखिल होंगे। सल्लु अलल हबीब। फैज़ान रमज़ान सफ़ा नंबर 84। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह भी निगरानी शुरा ने भी फरमाया है कि 10 रमज़ान को मदनी चैनल को 17 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में मदनी चैनल के सुनने के बाद कोई मुस्बत तब्दीली आई है तो इस हवाले से अपने तासुरात और अपना फ़ीडबैक इस नंबर पर आप भेज सकते हैं 0308262600। इस नंबर पर आप वीडियो की सूरत में भेज दें, ऑडियो की सूरत में भेज दें। इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। एक तादाद मिलेगी जो मदनी चैनल देखकर दावत इस्लामी माहौल में आई है, यहाँ पूछ लेते हैं। माशाअल्लाह कोई ऐसा मोतकिफ है जो मदनी चैनल देखने के बाद दावत इस्लामी माहौल में आया हो और आज मदनी एतिका में बैठा हो। कितने हाथ उठा रहे हैं? कैमरा कहाँ है? इनको लो दिखाओ, ये बाहर है, मदनी बाहर है, लहरा रही है हाथों हाथ। सब नहीं है, सब नहीं लहराना। जो मदनी चैनल देख कर दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आया और आज यहाँ एहतिकाफ में बैठे हुए हैं, सिर्फ वो हाथ उठाए। हाँ, एक हाथ उठाइए। हाँ माशाअल्लाह, देखो कितने हाथ दूर दूर तक उठे हुए कि इन्होंने पहले मदनी चैनल देखा तो इनको दावत इस्लामी के माहौल का तारुफ हुआ और आज पता नहीं कहाँ कहाँ से सफ़र करके आए हुए होंगे। ये नहीं कराची के तो ये होते नहीं होंगे, सब मिक्स हैं यहाँ,
تو یہ ماشاءاللہ یہاں آج احتکام میں بیٹھے ہیں. اور اب باہر بھی بھائی تو آواز پہنچ گئی, یہ میرپور خاص والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر آج احتکام میں بیٹھے ہیں نا. یہ سین بدل گیا, یہ فیصلہ آباد ہے. اب میرپور خاص والے دکھا دیے, فیصلہ آباد والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کا مطلب مدنی چینل دیکھ کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور آج 1 مہینے کے احتکام میں بیٹھ گئے. یہ گجرانوالہ آ گیا ماشاءاللہ. تو ہر طرف یہ بہاریں دینا لکھ کر ان کو سب کو آتا نہیں ہوتا ہے سر. بہاریں دینا تو مدنی چینل والا اعلان کلوزنگ کر دے گا کہ یار نہیں اب اتنا وقت کہاں سے لائے کہ آپ کی مدنی بہاریں سناتے پھریں. تو یوں ماشاءاللہ چلتی پھرتی مدنی بہاریں بہت ہیں. تاہم آپ بھیج دیجئے, صوتی پیغام بھیج دیں. بہتر یہ ویڈیو بھیجیں اپنی مدنی بہار کی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے ایسا تھا, مدنی چینل دیکھ کر اللہ کی رحمت سے میں تائب ہوا اور اب یہ دیکھو میں ایسا ہوں. یہ ہے مدنی چینل. تو گناہ بھرے چینل کے بجائے صرف مدنی چینل دیکھو کہ یہ اس الیکٹرانک مبلغ نے گھر میں آ کر مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور مسجد میں لا بٹھایا. الحمدللہ الیکٹرانک مبلغ تو ساری دنیا میں گھوم رہی ہے, اس کا کوئی راستہ روکنے والا ہی نہیں ہے. الحمدللہ. تو یہ تو چند جگہ کا ہے, باقی ساری دنیا میں آپ کو پتہ نہیں کتنے. کسی جگہ تو ایسا بھی ہوا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا دعوت اسلامی والا, مدنی چینل دیکھ کر ایک کو جذبہ ملا اور اس کو چینجز آئی اور اس نے پھر وہاں کام شروع کیا. ایسا یاد پڑتا ہے, ایسا بھی ہوا ہے کسی ملک میں. ہو سکتا ہے وہ بھی اگر سن رہے ہوں گے تو اپنی مدنی باہر بھیج دیں کہ الحمدللہ اب ہمارے ملک میں یوں تو یوں ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں نے مدنی چینل دیکھا تھا اور میری سمجھ میں آئی تھی دعوت اسلامی. کئی ایسے ہوں گے جن کے نظریات, عقائد وغیرہ میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گی, اور الحمدللہ مدنی چینل نے اس کے لیے اصلاح کا سامان کیا ہوگا. کئی ایک وسوسے دور ہو گئے ہوں گے. بہت کچھ انشاءاللہ علماء دین کے بارے میں بہت سی معلومات ہوئی. بعض لوگ عالموں سے سیٹ نہیں ہوتے, اس کو دیکھ کر انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے. مدنی چینل کو دیکھ کر کہ یہ عالموں کی تو بہاریں ہیں جو چاروں طرف وہ دین کے ڈنکے بج رہے ہیں, وہ لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. عالم مائنس ہو نہیں سکتا. اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے پچھلے دنوں. یہ مائنس ہو نہیں سکتا. عالم ہی ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے, دین پہنچاتا ہے ہم تک, ہمارے شرعی مسئلے حل کرتے ہیں یہ حضرات. ورنہ تو ہم بس وہ گلاٹیاں کھاتے رہتے. انہوں نے ہمیں نمازیں سکھائیں کہ نماز کے مسائل یہ ہیں. کئی بیمار اور بزرگ وہ ہیں کہ جن کا اب سہارا جس کو کہتے ہیں گھر میں اگر بیٹھنا ہے تو کیا کرے, ان کا یہ مدنی چینل ہے. یہ تو بولتے ہیں لوگ کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, ایک ہی کام رہی ہے, جب دیکھو مدنی چینل دیکھتی رہتی ہے, تو بولتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ایک بڑا واقعہ ہے نا کہ بڑے بوڑھوں کا بھی سہارا ہو گیا یہ. ورنہ پہلے گناہ بڑے چینل دیکھتے ہوں گے, اب بھی دیکھتے ہوں گے دیکھنے والے, تو آخرت کی بربادی ہے. اور یہ مدنی چینل انشاءاللہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ. تو اس کی نیکی کی دعوت دیتے رہو. اس کی دعوت دینا بھی کار ثواب ہے, یہ نیکی کی دعوت ہے. مدنی چینل اچھی نیت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی کار ثواب ہے, کیونکہ اس میں نہ ایڈ آتی ہے, لیکن یہ کہ اس میں نہ عورت آتی ہے, ایڈ بھی نہیں آتی, عورت بھی نہیں آتی, اور اس میں میوزک بھی نہیں آتا, کوئی یہ الٹے سیدھے مطلب ڈرامے اور یہ کچھ بھی اس میں نہیں ہے. نیکی کی دعوت ہے. اور اس وقت میرا اندازہ ہے کہ جب رمضان شریف میں خاص کر مدنی چینل سب سے پک کر جاتا ہے, اس کے ناظرین الحمدللہ کافی بڑھ جاتے ہیں. یہ اسلام کا جذبہ ہے کہ اسلام اگر سیکھنا ہے تو مدنی چینل سے ہم سیکھیں گے. خصوصیت کے ساتھ یہ ماہ رمضان میں جو افطار کا وقت ہے نا, یہ سمجھے کہ یہ ٹاپ ریٹنگ ٹائم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر, کیونکہ اب ایسا ہو گیا کہ سیٹلائٹ جیسے کہتے ہیں نا, اس کے بجائے اب ایک بڑی تعداد دنیا بھر میں یوٹیوب کے ذریعے یا دیگر سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے مدنی چینل دیکھتے ہیں. ان کو اپنے گھروں میں کیبل وہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ کس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس گھڑی پر رش کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں جب امیر سنت کی زبان سے یہ نکلا کہ دعوت اسلامی مدنی چینل لائے گی. وہ بس ایک گھڑی تھی کہ یہ آ گیا,
اور آج کو انشاءاللہ 10 رمضان کو 17 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ ہوں گا. اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد لوگوں تک 40 احادیث پہنچانا ہے، چاہے وہ یاد نہ ہو نہ ہی ان کا معنی اسے معلوم ہو. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ رسالہ ہم کسی کو، اس میں 40 حدیثیں ہیں، اس میں بھی 40 حدیثیں ہیں، 40 عطار کس دو، اگر میں کسی کو رسالہ تحفے میں دے دوں، کوئی بھی دے، تو کیا اسے 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر کوئی PDF کسی کو فارورڈ کر دے تو کیا اس کو 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں. اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں نیت بھی کرنی پڑے گی، یعنی نیت کا مسئلہ ہے کہ دی کس کے لیے. تو نیت کرنا سمجھ میں تو آتا ہے کہ نیت کر لے کہ میں یہ 40 حدیثیں پہنچا رہا ہوں. آپ اس میں بولو. تعلیم، دینی تعلیم نہیں، ویسے وہ حدیثیں جو ہے نا خالی پہنچانا ہے، ویسے یاد کر کے بھی پہنچائے، ویسے پہنچا دے، اسی رسالے میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے ہاں پڑھ کے سنا ہے نا. تو ہے تو اس کا مطلب ابھی رسالے بٹوانے آپ کو. ہاں بھائی مشورہ اچھا ہے، نقصان نہیں ہے، بانٹنے میں ظاہر ہے کہ ثواب کا کام ہے، تو ہمت کریں، کمر باندھیں. رمضان میں تو ویسے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ 40 عطار قسط اول قسط 2 یہ اس کا بتا. اور بھی رسالے ہیں، میرا کوئی ہے کہ نہیں یاد نہیں ہے مجھے، 40 حدیث بھول گیا ہوں، یا شاید یہ 2 ہی ہیں، یا مکتبۃ المدینہ کے اور بھی رسالے ہوں گے جس میں 40 حدیثیں ہوں گی. فیضان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 40 ہیں گا. ماشاءاللہ، واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ضیاء درود و سلام میں 40 ہے، اور یہ تو برسوں پرانا رسالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ لیسٹر ایک مطلب صوبہ ہے غالباً، یہ شہر UK کا شہر ہے، UK کا شہر ہے. وہاں کی گورنمنٹ جو ہے یہ مطلب اس کی طرف سے یہ پذیرائی ہے، اور یہ سارا شہر بولتے ہیں سجتا ہے، روڈ سجتے ہیں، عمارتیں سجتی ہیں ماہ رمضان میں. اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں، کہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا، ان کو وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو پھر گورنمنٹ ان کو پرمیشن کرتی ہے، اور پھر وہ باقاعدہ ان کی سرپرستی میں کہہ سکتے ہیں کہ سارا، کیونکہ بجلی لوڈ کی استعمال ہو رہی ہے نا، اسٹریٹ لائٹ استعمال ہو رہی ہے سارا، تو یہ پھر اسی طرح یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ لیسٹر UK کا شہر ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے اسلامی بھائی نے کوشش کی، اور یہ سج رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ سجتا چلا جائے گا. اور شہر والے بھی کوشش کریں اور اس کو کاپی پیسٹ کریں، تاکہ ابھی ماہ رمضان کے کافی دن باقی ہیں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. اس میں مسلمان بہت ہیں، ہے نا، اور گجراتی برادری. گجراتی برادری زیادہ ہے لیسٹر میں. اپنی برادری اپنی હું ગુજરાતી નથી, મગર અમારો सूबो જે છે તો गुजरात છે ને, गुजरात पूरा सूबा है हिंद में, हम लोग वहाँ के हैं ना. माँ बाप हमारे तो यूँ मतलब
یہ گجراتی برادری جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ کمال کی بات ہے یار. ہم یہاں مطلب خوش ہو رہے ہیں کہ ہم چراغاں شروع کیا ہے, چراغاں کر رہی ہے, پہلے سے سج رہا ہے. اور غیر مسلموں کے اکثریت ملک میں, میرے اطلاع کے مطابق پچھلے سال بھی سجا تھا, غیر مسلموں کی اکثریت وہاں, اس کے باوجود سج رہا ہے. تو مسلمانوں یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے, سجاؤ اس کو. اللہ کرے ہماری گورنمنٹ بھی اس میں تھوڑا میدان میں آئے نا, ویسا سجے گا, مزے کو مزہ آ جائے گا. آئے گی انشاءاللہ, گورنمنٹ بھی آئے گی, کیونکہ وہ ہے تو مسلمانوں کا ملک ہے. عام طور پہ گورنمنٹ میں بھی تقریباً مسلمان ہی ہوتے, تو ان تک ہماری آواز کیسے پہنچے. یہ مدنی چینل تو دیکھتے نہیں ہوں گے, ہمارے کلپ بھی پتہ نہیں ان تک پہنچتے ہوں گے, پہنچتے بھی ہو سکتے نہیں بھی پہنچتے ہوں. ان تک آواز پہنچے گی تو یہ اللہ کرے گا سوچیں گے کہ نہیں یہ رمضان ہے, اس کو سجنا چاہیے رمضان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر صحابی نبی جنتی اور فیضان اہل بیت, یہ بھی 40 حدیثوں پر دونوں رسالے مشتمل ہیں. 40 حدیثوں پر. سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر بھی 40 حدیث ہیں ماشاءاللہ. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, رب العرش لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم, رب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, استغفرک استغفرک واتوب الیک, واتوب سبحانک الیک. اللہم سبحانک اللہم وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اللہم سلمنی سلمنی من رمضان من رمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان لی وسلمہ منی وسلمہ منی. اللہم اللہ انکا عفو عفو تحب کریم تحب العفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شعبہ تعلیم کے تحت 80 سے زائد شعبوں سے متعلق ماشاءاللہ یہاں پر وہ اسلام بھائی جمع ہوئے ہیں, اور اللہ پاک انہیں بھی ماہ رمضان کی برکتیں اور اعتکاف کی برکتیں عطا فرمائے. آپ کا آنا صد کرو مرحبا. شعبہ تعلیم کے کتنے جمع ہوئے؟ شعبہ تعلیم کے تحت 80 سے زائد شعبوں سے متعلق عاشقان رسول یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں. اچھا آئے ہوئے ہیں, تشریف جی لائے. ہاں, ویلکم, مرحبا, اہلا و سہلا.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ میٹھی چیزوں کے بارے میں 15 سوال جواب پڑھ لیا سن لے، اسے صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما اور اس کے ماں باپ اور اولاد سمیت بے حساب بخشش و مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی چیزوں کے بارے میں 15 سوال جواب اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو میٹھا کھانا پسند تھا؟ کیا دم کی ہوئی کھجور شوگر کا مریض کھا سکتا ہے؟ زیادہ چائے پینا کیسا؟ کیا کھانے کے درمیان میٹھا کھانا سنت ہے؟ اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 11,49,142 1,149,142، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,56,369 756,369، مجموعی کارکردگی 19,05,511 1,905,511۔ حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، اور یہ صرف روزہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز کاموں ہی کی طرف اٹھے۔ مثلا آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن پاک کی زیارت کیجیے۔ آنکھ کا روزہ تو آپ نے سنا، اب آئیے کان کے روزے کے بارے میں سنتے ہیں کہ کان کا روزہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلا کانوں سے تلاوت و نعت سنیے، سنت و بھرے بیانات سنیے، اچھی بات سنیے، ہرگز گانے باجے اور فضول یا فحش لطیفے نہ سنیے۔ زبان کا روزہ بھی رکھیے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت کرے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، فضول بک بک سے بچتے رہیے۔ ہاتھوں کا روزہ بھی رکھیے کہ یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ مثلا با طہارت قرآن پاک کو ہاتھ لگائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجیے۔ پاؤں کا روزہ بھی رکھیے کہ پاؤں جب بھی اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ مثلا پاؤں چلیں تو مساجد کی طرف چلیں، علماء و صلحاء یعنی نیک لوگوں کی زیارت کے لیے چلیں، سنت و بھرے اجتماع کی طرف چلیں، ہرگز برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے خود کو بچاتے ہوئے حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی روحانیت اور نورانیت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ جن معاملات میں مال پیسہ انوالو ہو جائے وہاں نزاکت اور حساسیت آ جاتی ہے۔ اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ بھی خالص مالی عبادت ہے، لہذا اس سے جڑے مسائل بھی بڑے نازک اور حساس ہیں، تو اس بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرتی ہے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب فیضان زکوٰۃ، جس میں زکوٰۃ سے متعلق ضروری مسائل کو آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ابھی حاصل کیجئے، گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ 7 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے 3 عمل بیان ہوئے، ان میں سے ایک بتائیے۔ جواب: سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، رات میں نفل نماز پڑھنا۔ سوال نمبر 2، قیامت کے دن عمومی طور پر لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے؟ جواب: باپ کے نام سے۔ سوال نمبر 3، امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کس سنہ ہجری میں بغداد گئے تھے جہاں انہوں نے غوث پاک کے علم و فضل کے چرچے دیکھے؟ جواب: 561 سنہ ہجری میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام رسول عطاری ملتان، فرحان رضا عطاری کراچی، محمد اعجاز عطاری کشمیر، غلام عباس عطاری سیالکوٹ، بنت ارشد لاہور کینٹ، بنت معین الدین عطاریہ جامعۃ المدینہ گلزار عطار کراچی، ام فیضان بصیر پور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد اعجاز عطاری کشمیر۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر جو سوالات کیے جاتے ہیں، یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سنا، اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات نہیں معلوم تو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر مدنی چینل لائیو کے نام سے اکاؤنٹس ہیں، ان پر یہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ یہ دیکھ کر ان کے درست جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ میں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، گھر کے آس پاس ہر طرف سے کتنے گھر پڑوسی کہلاتے ہیں؟ سوال نمبر 2، وہ کون سا خوش نصیب ہے جسے عالم دین نہ ہونے کے باوجود قیامت کے دن عالم دین کی اعزازی حیثیت عطا کی جائے گی؟ سوال نمبر 3، جنت کے اس دروازے کا نام بتائیے جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوست کیسے بنانے چاہیے؟ دوست تو دیکھیں ایسا بنائیں کہ جسے دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جائے، یعنی ایسے دوست ہم بنائیں کہ جن کی صحبت میں رہ کر ہم نماز کی طرف جائیں، مسجد کی طرف جائیں، عبادت کریں، جیسے روزہ وغیرہ رکھیں، نیک کام کریں، یعنی اچھا دوست ہو۔ اگر معاذ اللہ دوست اگر ایسا ہوا کہ جو سینما گھروں کا رخ کرے گا یا یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال، فلمیں، ڈرامے وغیرہ، تو پھر ایسا دوست چونکہ وہ صحبت لے کے ڈوبتی ہے، تو اچھی صحبت ہوگی تو بندہ اچھا بنے گا، بری صحبت ہوگی تو پھر بندہ بھی برا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کو اصالہ ثواب کرنا کیسا ہے؟ اصالہ ثواب جو ہے وہ زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے اور فوت شدہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے۔ آج ہم کسی کو اصالہ ثواب کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی ثواب ایصال کرے گا۔ ہم بچے نماز اور تلاوت قرآن کی عادت کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، بچوں کو چاہیے کہ پہلے چونکہ وہ اس کی عادت بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک بناوٹی طور پہ جس کو تصنع کہتے ہیں کہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ یہ کام کرنے ہوں گے۔ جب بندہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھے گا، جی نہ چاہتے ہوئے تلاوت کرے گا، جی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تو انشاءاللہ الکریم اس کی عادت بن جائے گی۔ اور جو فرض نماز ہے، میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر چونکہ عاقل بالغ پر نماز فرض ہے تو اب چاہے جی چاہے یا نہ چاہے، عادت ہو یا نہ ہو، فرض نماز ادا کرنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اسی طرح روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے عاقل بالغ پر، تو اب چاہے جی چاہے یا نہ چاہے روزہ رکھنا ہے۔ طارق شہزاد بندیشہ، میرا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا کیوں نہیں اس کی طرف ایسا دھیان ہوتا، ہمارے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں۔
ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ہمارا نماز میں دل لگے, نماز اپنی طرف ہمیں کھینچے اور ہم اس کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ شیطان یہ بڑا مکار ہے, اور یہ پہلے تو بندے کو کوشش کرتا ہے روکنے کی کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے. اب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے نا نماز تو پڑھ رہا ہے, اب یہ جو ہے وہ اس کو گھماتا پھراتا ہے, اس کا دماغ جو ہے نا کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے. تو یوں پھر بندے کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ نماز میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز ہم پڑھیں تو بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے, ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں اپنی امانت تھی, میں اپنی کوئی چیز تھی, قیمتی چیز تھی, وہ میں نے امانتاً رکھی تھی, اب میں بھول گیا ہوں, مجھے یاد نہیں آ رہی, میں نے کوشش کی, بہت دماغ پہ زور لگایا, ذہن پہ زور لگایا, مگر مجھے یاد نہیں آ رہی میں کیا کروں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب جمعہ اچھے کپڑے پہن کر غسل وغیرہ کر کے جو ہے وہ آپ عشاء کے بعد جو آپ نے نوافل ادا کرنے, 1000 نوافل پڑھنے یا پوری رات نوافل پڑھنے. اب جو ہے وہ شب جمعہ آ گئی, اس نے ایسا ہی کیا. ابھی اس نے 2 رکعت ہی پڑھی تھی, بلکہ پہلی رکعت ہی میں تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ وہ اس نے خزانہ کہاں رکھا تھا. خیر اس نے تو 2 رکعتیں پڑھی اور اس کو جگہ یاد آ گئی, وہ گیا اور خزانہ اٹھا کے آ گیا. پھر صبح جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا حضور وہ آپ کا شکریہ کہ وہ چیز مجھے مل گئی, مجھے یاد آ گئی. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دراصل بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو شیطان اس کے دل پر پھونک مارتا ہے, تو جس سے جو ہے وہ اس کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہے. اب کیا ہے کہ شیطان جب دل پہ پھونک مارے گا تو دماغ تو بھٹکے گا, کہیں نہ کہیں جائے گا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم نماز میں خشوع و خضوع لائیں اور ادھر ادھر نہ جائیں. اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سجدوں کی نورانیت عطا فرمائے, ہمیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال ہے ایک چھوٹا سا کہ قالین پر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قالین کے نیچے فوم بھی ہوتا ہے, یہ فوم کی شیٹ ہوتی ہے. اب قالین ہو یا فوم ہو, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اس کو دبانا پڑے گا, اتنا زور لگانا پڑے گا کہ اب جو ہے وہ مزید وہ زور نہیں لگا سکتا. تو سجدے کے لیے یہ ضروری ہے. اب قالین اس طرح کا جیسے فیضان مدینہ میں قالین ہے, تو یہاں جو ہے وہ ایسی نوبت نہیں آتی. یہ قالین یہاں اسی لیے اس طرح کا رکھا گیا ہے تاکہ سجدے میں کوئی آزمائش نہ ہو. یعنی وہ سجدے کی جگہ جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے, اس کا مطلب؟ ہاں, سجدے کی جگہ سخت ہونی چاہیے. آپ پیشانی جمیں, ناک کی ہڈی اور پیشانی. یہ تو کراچی میں تو سردی کم ہو گئی ہے, لیکن بعض اوقات وہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا شاید کہ وہ نیچے پنجاب میں نا ایک تو نیچے وہ فوم بچھائیں گے, اس کے بعد ادھر اس کو ہم لوگ پنجابی میں اس کو پھوڑ کہتے ہیں نا, وہ یہ سمجھیں کہ ایک اور اس کے اوپر قالین سا سمجھیں کہ بچھا دیں گے, پھر اس کے اوپر جو ہے نا کوئی دری وغیرہ بچھائیں گے. اچھا, اب یہ تو عوام کا حال ہو گیا, اور امام صاحب بیچارے کے لیے تو اس کے اوپر 4-5 جائے نمازیں بچھائی ہوں گی. اب وہاں جو بندہ نماز پڑھے, اسی طرح کوئی اچھی بڑی یعنی کہ سوسائٹی وغیرہ میں مسجد ہوتی ہے نا, تو اس کا وہ انہوں نے جو نیچے قالین ہی بچھایا ہوتا ہے نا وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ وہ دبتا ہے. تو اگر دوبارہ یہ ارشاد فرمائے کہ کتنا دبائے کہ اس کا جو ہے وہ سجدہ ادا ہو جائے؟ یعنی اتنا دبائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اب یہ کہ زمین کی سختی محسوس ہونے, اب اتنا دبائے کہ اب یہ مزید یہ دبا نہیں سکتا. اب جیسے فوم ہے, جیسے بیڈ ہوتا ہے, بیڈ کا جو فوم ہے اس پہ تو ذرا جتنا دبائے گا دبتا ہی جائے گا, اس پہ تو سجدہ نہیں ہو سکتا. جو اسپرنگ والا ہوتا ہے اس پہ تو سجدہ نہیں ہوگا. اب یہ کہ ہمارے یہاں جو بعض اوقات سفر میں چونکہ وہ آزمائش یہ رہتی ہے مجھے بھی کہ اس طرح جو وہ وہی کہ فوم ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر قالین عالی شان ہوتا ہے. تو میں تو کوشش یہی کرتا ہوں سردی ہو یا گرمی, دھوپ ہو یا جو بھی, میں پھر باہر پڑھتا ہوں نماز. ہاں, فرش پہ ہی پڑھتا ہوں, وہ دھوپ میں بھلے وہ تپ رہا ہو فرش. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم سجدہ ہو جاتا ہے, اور سردی میں بھی سجدہ ہو جاتا ہے اگر جیسی سردی ہو. اور بعض اوقات جو ہے پاکستان سے باہر بھی اس کا تجربہ رہتا ہے کہ موسم بعض اوقات مائنس میں ہوتا ہے, اور اب اس طرح کی نوبت آتی ہے. یہ مائنس میں تو 0 ہوتا ہے. جو ایک کا تو مجھے یاد ہے ایک جگہ کہ
शबनम जो ना वो जम चुकी थी और वहाँ सजदा करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कालीन, मैंने इस पर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट किया फर्श पर। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दीजिए। लब्बाइक। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक शहजादे का नाम बताइए। हज़रत अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त है। मजीद भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह करीम, तीनों नाम बता दिए। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थीं और इनके नाम क्या थे? ये जवाब बच्चों से ले लें हुजूर। मरहबा, देख लें बच्चे बता सकेंगे। 4 शहजादियां थी। माशाअल्लाह, हाँ जबरदस्त। हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुकैया, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। ये देखिए, ये दावत इस्लामी है कि बच्चों को भी अहले बैत अतहार के नाम याद हैं। तो वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की क्या फजीलत है? वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर पढ़ेंगे तो जब तक वुजू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। जवाब दुरुस्त है। शेर मुकम्मल कीजिए। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब जो मैं शेर पढ़ूंगा इसका पहला मिसरा सुनाना है। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त है। ये शेर जो है इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ना वो ये यूं समझे कि क्योंकि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया था। अच्छा, गुस्ल के कितने फर्ज हैं और कौन कौन से हैं? ये बच्चों से ही कह जाए, बड़ों पे तो वैसे ही मालूम है। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहिर बदन पे पानी बहाना। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, ये दावत इस्लामी की बरकत है। क्या वुजू और गुस्ल के तयम्मुम में कोई फर्क है? बज़ाहिर फर्क नहीं है। नहीं है ना फर्क? कहने जो तयम्मुम हम वुजू के लिए करेंगे वही तयम्मुम जो है वो हम गुस्ल के लिए करेंगे। यही आपकी मुराद है ना? जी यही मुराद। जवाब आपका दुरुस्त है। अलबत्ता नियत में है कि चूंकि इसमें नियत ही फर्ज है ना, तो जब वुजू करेंगे, जब वुजू का तयम्मुम होगा तो वुजू की नियत होगी, वुजू के तयम्मुम की नियत होगी। जब गुस्ल का तयम्मुम होगा तो गुस्ल की नियत होगी। जब खाने के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो कौन सी दुआ पढ़ें? बच्चों से। जी जी।
للہ اولہ و آخرہ. جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ دانت سے ناخن تراشنا کیسا؟ دانت سے ناخن تراشنا مکروہ ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے مساجد میں، تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ پھر تراویح کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسے منافق کی علامت کہا گیا ہے کہ امام اگر رکوع میں جائے اور تب یہ نماز میں شامل ہو. اور یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تکلیف ہے، تو پھر ایک الگ چیز ہے. اگر صرف سستی کی وجہ سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کون سا رمضان جو سال بھر ہے، بس 30 دن تو ہے. اور قرآن پاک بھی جو ہے وہ جو پڑھا جاتا ہے وہ 27ویں تک، عموماً طور پہ زیادہ 27ویں تک پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں فون پہ ویڈیو گیم کھیل سکتا ہوں؟ یعنی فون ہو یا ٹیبلٹ ہو یا کمپیوٹر ہو، ویڈیو گیمز وغیرہ نہیں کھیلنی چاہیے. وقت اپنا برباد نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو فون اور ٹیبلٹ دینے کے بجائے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ گیند وغیرہ دیں، کار وغیرہ دیں، ایسی چیزیں دیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کے اعضاء حرکت کریں. ان کو دوڑنا پڑے، جیسے چیز پھینکی تو ابھی اٹھانے کے لیے دوڑیں گے، تو اس سے جو ہے وہ ان کی نشو و نما اچھی ہوگی، اس سے ان کو فائدہ ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی. ورنہ فون وغیرہ دیں گے تو ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے اور بس وہیں رہیں گے، تو اس سے جو ہے وہ اعضاء وغیرہ جو اس میں بعض اوقات تو وہ دماغ پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو فون وغیرہ پہ ویڈیو گیم نہیں کھیلنے چاہیے. اور اگر وہ جو ہمارے سمجھے مدنی چینل وغیرہ پر کارٹون جو بنے ہوئے ہیں اگر دکھانے بھی ہو تو بچوں کو پھر یہ چیزیں دکھائی جائیں کہ جس سے اخلاق بگڑنے کے بجائے سنوریں. اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی کڈز مدنی چینل کی طرف سے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا اس میں موجود ہو، فون میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہو. ورنہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے یوٹیوب وغیرہ پر ہوتی نا یہ چیزیں تو پھر بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اب بچے کو تو سمجھ نہیں ہوتی، وہ پھر کہاں سے کہاں نکل سکتا ہے، اخلاقیات سدھرنے کی وجہ بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے. اور بہتر تو یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن تو آسان ہے، موبائل کو کنیکٹ کرنا LCD وغیرہ کے ساتھ، تو اس میں یہی ہے کہ وہ بڑی LCD پہ دکھائیں ان کو، اور موبائل حوالے نہ کریں بچوں کے جتنا ممکن ہو. اور اسلام فار ایور، اس میں تو ظاہر کہ وہ چانس ہی نہیں ایک دائیں بائیں جانے کا. وہیں انشاءاللہ الکریم دینی گلیوں میں گھومتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. میرا نام محمد طیب اتاری ہے. دمے کے مریضوں کے لیے ایک انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر روزے کی حالت میں اگر کسی نے انہیلر استعمال کیا تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ میرے بھائی کے لیے خصوصی طور پر دعا فرما دیں. انہیلر سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر یا یہ کہ اسٹیم لی یا بھاپ لی تو اس سے جو نا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے ماہ رمضان کے صدقہ و طفیل. اچھا یہ جو ایک سیگمنٹ ہے نا وہ کر لیں مقابلے والا. جی عاطف بھائی. ہاں تیار ہیں ماشاءاللہ الکریم. جی عاطف بھائی. حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ کل کی طرح آج بھی 2 ٹیمیں ہیں ہمارے پاس. یہاں جو ایک تعداد ہمارے معتکفین کی ہے انہی میں سے کچھ اسلامی بھائی تیاری کر آتے ہیں.
انشاءاللہ ان کا تعارف بھی لیں گے اور یہ دونوں ٹیموں سے جانشین امیر علیہ سنت سوال بھی کریں گے. پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں, کون ہے اور کہاں سے یہاں حاضر ہوئے. محمد عباس قادری, میں کراچی سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ذبیح اللہ ہے, میں چھکر گڑھ سے ہوں. میرا نام محمد ابو بکر ہے, میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. ٹیم بی. ٹیم بی کا تعارف لیتے ہیں, آپ بتائیں آپ کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری پنیالہ سے ہوں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جلیل احمد ہے, میں پنیالہ سے تشریف لایا ہوں. ماشاء اللہ. مرحبا. میرا نام محمد زہیب ہے اور میں پنیالہ کا رہنے والا ہوں. ماشاء اللہ. بخیر راغلے تینوں پنیالہ شریف کے. ماشاء اللہ. قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس حالت میں اٹھیں گے؟ قیامت کے لوگ قبروں سے لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اٹھیں گے. قیامت کے دن کون حشر کے میدان میں منہ کے بل چل کر جائیں گے؟ کافر. قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا. منکر قیامت کا کیا حکم ہے؟ قیامت کا منکر کافر ہیں. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو اپنی قبر مبارک میں سے سب سے پہلے کون باہر تشریف لائیں گے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام پر. جب اہل محشر شفاعت کے واسطے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا, میں شفاعت کے لیے ہوں. پل صراط کسے کہتے ہیں؟ پل صراط جہنم کا پل ہے اور یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے. ہاں, جنت کا راستہ اسی پر ہے. اللہ کرے کہ ہم بخرافیت پار کریں. پل صراط کہاں نصب کیا جائے گا, یعنی یہ کہاں لگایا جائے گا, کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ پل صراط جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا. کیا قیامت کا دن ہر ایک کے لیے یکساں طویل ہوگا؟ یہ نہیں, بعض کافروں کے لیے 1000 سال اور بعض کے لیے 50,000 اور بندہ مومن کے لیے ایک فرض نماز جتنا ہوگا جو دنیا میں اس نے پڑھا تھا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. میزان کیا ہے؟ میزان وہ ترازو ہے جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ تانبے کی. جواب درست ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں جیت گئی. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ انشاءاللہ الکریم تحفے میں پیش کیا جائیں گے. میرا نام ندیم اختر ہے, نوابشاہ سے آیا ہوں. حضرت صاحب آپ سے عرض ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے. جس طرح غیر روزہ میں سنت ہے, اس طرح روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے. اور مسجد میں تو ویسے ہی جو معتکفین ان کو تو ویسے ہی چاہیے کہ اپنا منہ, بدن اور کپڑے وغیرہ جو نا وہ بالکل صاف ہونے چاہیے, کہ اپنے منہ کو بالخصوص جو نا بدبو وغیرہ سے بچانا چاہیے. تو مسواک جو نا یہ منہ کی بدبو دور کرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.